عام طور پر جب ہم کسی طبی تشخیص یا مطلب میڈیکل ڈائگنوسس کی بات کرتے ہیں نا، تو ایکس رے مشین ٹوٹی ہوئی ہڈی کو ایک سفید لکیر کی صورت میں بالکل صاف دکھا دیتی ہے۔ ہاں بالکل، اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا۔ جی، بس ایک سیدھا سا جواب ملتا ہے کہ مسئلہ یہاں ہے، یا پھر اگر کوئی مشین خراب ہو جائے تو انجینئر اسے کھول کر بتا سکتا ہے کہ کون سا پرزہ کام نہیں کر رہا۔ ایسا اس لیے نا کہ انسانی ذہن ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جو ٹھوس ہوں، جنہیں ناپا جا سکے اور جنہیں آسانی سے کسی خانے میں فٹ کیا جا سکے۔ ہم لاشعوری طور پر یہ توقع کرتے ہیں کہ دنیا کا ہر نظام بس ایک ریاضی کے فارمولے کی طرح کام کرے، یعنی 2 اور 2 4 کی طرح۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب انسانی معاشرے کو چلانے والے سب سے اہم نظام کی باری آتی ہے، یعنی قانون کی، تو یہ ایکس رے مشین اور ریاضی کے فارمولے پوری طرح ناکام ہو جاتے ہیں۔ بالکل ناکام ہو جاتے ہیں، چونکہ قانون کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جسے آپ خوردبین کے نیچے رکھ کر دیکھ سکیں۔ صحیح، اور اسی لیے آج کے اس خاص گہرے مطالعے میں ہم اسی پیچیدہ الجھن پر بات کر رہے ہیں کہ قانون آخر ہے کیا۔ ہمارے پاس جو تفصیلی دستاویزات اور تحقیق موجود ہیں، ان کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قانون محض کتابوں میں لکھی ہوئی چند سزاؤں اور جرمانوں کا نام کیوں نہیں ہے۔ اور یہ سوال جتنا سادہ لگتا ہے نا، اس کا جواب اتنا ہی تہدار ہے۔ ہمارے پاس موجود مواد کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ قانون کو کسی مجسمے یا پتھر پر کندہ لکیر کی طرح پیش نہیں کرتا۔ تو پھر کس طرح پیش کرتا ہے؟ یہ قانون کو ایک متحرک معاشرتی سائنس یعنی ڈائنامک سوشل سائنس قرار دیتا ہے۔ اچھا، اگر ہم اس بات کو گہرائی میں سمجھیں تو قانون کا اصل مقصد محض لوگوں کو ڈرانا یا کنٹرول کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کی مسلسل بدلتی ہوئی ضروریات کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرنے کا نام ہے۔ اس نقطے پر میرے ذہن میں ایک تشبیہ آ رہی ہے۔ اکثر لوگ قانون کو ایک رکے ہوئے پانی کے جوہڑ کی طرح سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت عام غلط فہمی ہے۔ بالکل، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اصول صدیوں پہلے طے کر دیے گئے اور اب ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، لیکن ان دستاویزات کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ قانون دراصل پہاڑوں سے نکلنے والی ایک بہتی ہوئی ندی کی طرح ہے۔ واہ، یہ بہت زبردست مثال ہے۔ جیسے ایک ندی زمین کی بناوٹ، چٹانوں کی سختی اور راستے کی رکاوٹوں کے حساب سے اپنا راستہ اور شکل بدلتی رہتی ہے نا، ویسے ہی قانون بھی معاشرے کی بدلتی ہوئی ساخت کے حساب سے خود کو ڈھالتا ہے۔ اس تشبیہ کو اگر ہم مزید آگے بڑھائیں تو ندی کا پانی وہی رہتا ہے، لیکن اس کا بہاؤ حالات کے مطابق بدل جاتا ہے۔ قانون کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی بنیادی چیز وہی رہتی ہے۔ جی، نئے معاشرتی مسائل لے لیں، مثال کے طور پر آج کے دور کی ماحولیاتی تبدیلیاں، جیناتی انجینئرنگ یا سائبر کرائمز، یہ سب وہ چٹانیں ہیں جو ندی کے راستے میں اچانک آ گئی ہیں۔ ہاں، تو قانون کو ان رکاوٹوں کے گرد اپنا نیا راستہ بنانا پڑتا ہے۔ بالکل، اگر قانون جامد ہو جائے اور اپنا راستہ نہ بدلے تو وہ معاشرے کے ساتھ چل نہیں سکتا اور بآخر اپنی افادیت کھو دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا تضاد پیدا ہوتا ہے۔ ایک طالب علم کے نقطہ نظر سے سوچیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر قانون ایک بہتی ہوئی ندی کی طرح ہر وقت اپنا راستہ بدل رہا ہے، تو پھر ان پرانے اصولوں کا کیا جواز رہ جاتا ہے جو صدیوں پہلے تشکیل دیے گئے تھے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پرانے اصول مکمل طور پر بیکار ہو چکے ہیں اور ہمیں ہر نسل کے لیے قانون کو صفر سے دوبارہ ایجاد کرنا پڑتا ہے؟ یہ شک پیدا ہونا بہت فطری ہے، لیکن ہماری تحقیق کے مطابق تاریخی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ پرانے اصول بیکار نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس ندی کا وہ بنیادی راستہ ہے جسے ریور بیڈ کہتے ہیں، جو صدیوں کے بہاؤ سے بنا ہے۔ اچھا، یعنی وہ ایک فاؤنڈیشن کا کام کرتے ہیں۔ جی، وہ اصول ان بنیادی اخلاقی اور انسانی اقدار کی نمائندگی کرتے ہیں جو کبھی نہیں بدلتے، جیسے کہ انسانی جان کا احترام یا وعدے کی پاسداری۔ جب معاشرے میں نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو قانون پرانے اصولوں کو جڑ سے نہیں اکھاڑتا۔ تو پھر کیا کرتا ہے؟ قانون انہی بنیادوں پر نئی تشریحات کی عمارت کھڑی کرتا ہے، اور جو لوگ امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہاں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ قانون کی کوئی بھی ایک تعریف حتمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ معاشرے کا ارتقا کبھی نہیں رکتا۔ صحیح کہا نا میں نے؟
بالکل صحیح. یہی وجہ ہے کہ اسے ایک سوشل سائنس کہا جاتا ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ قانون صرف عدالتوں اور وکیلوں کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کے زندہ رہنے کا طریقہ ہے، اور اسی لیے تاریخ کے عظیم ترین دماغوں نے اس کی مختلف زاویوں سے تشریح کی ہے۔ جی بالکل. ہمارے ذرائع میں 3 بہت نمایاں ماہرین قانون یا جیورسٹ کی تعریفات دی گئی ہیں جن پر غور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایلپین کی۔ ایلپین کا نظریہ بہت دلچسپ ہے. ہاں، انہوں نے قانون کو انصاف اور بھلائی کا فن قرار دیا ہے، یعنی دی آرٹ اور سائنس آف واٹ از ایکویٹیبل اینڈ گڈ۔ ایلپن کی یہ سوچ بہت مثالی اور فلسفیانہ نوعیت کی ہے. وہ قانون کو محض ضابطوں یا اصولوں کی ایک فہرست نہیں مانتی، بلکہ اسے ایک باقاعدہ فن کہتی ہیں. یعنی وہ اس کے اخلاقی پہلو پر زور دے رہے ہیں۔ بالکل. ان کے نزدیک قانون کا حتمی مقصد معاشرے میں انصاف قائم کرنا ہے. وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ قانون کو کیسا ہونا چاہیے، اس میں ایک اخلاقی وزن ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھلائی اور انصاف تو بہت موضوعی، میرا مطلب ہے سبجیکٹیو چیزیں ہیں۔ جی ہاں، یہ اس تعریف کی سب سے بڑی خامی سمجھی جاتی ہے. جو چیز ایک شخص کے نزدیک بھلائی ہے، ہو سکتا ہے وہ دوسرے کے لیے سراسر نقصان دہ ہو۔ اس لیے ایلپن کی یہ تعریف سننے میں تو بہت خوبصورت لگتی ہے، مگر اسے عملی طور پر لاگو کرنا کافی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اور شاید اسی مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس دوسرے ماہر قانون راسکو پاؤنڈ کی تعریف موجود ہے. ہاں، پاؤنڈ کا انداز کافی مختلف تھا۔ انہوں نے اخلاقیات سے ہٹ کر قانون کو ایک معاشرتی ادارہ کہا جس کا مقصد معاشرتی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ پاؤنڈ ایک حقیقت پسند انسان تھے. انہوں نے ایلپن کے آسمانی فلسفے کو سیدھا زمین پر لا کھڑا کیا. ان کا ماننا تھا کہ معاشرے میں بے شمار انسان رہتے ہیں، اور ظاہر ہے ہر انسان کی اپنی خواہشات اور مفادات ہیں. اور جب یہ مفادات آپس میں ٹکراتے ہیں تو تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے. پاؤنڈ کے نزدیک قانون کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر سوچے کہ کائنات کی حتمی سچائی کیا ہے، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کی ان متضاد خواہشات کے درمیان ایک ایسا توازن پیدا کرے جس سے معاشرے کا پہیہ چلتا رہے۔ اگر میں پاؤنڈ کی اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال بناؤں تو یہ ایک بہت بڑے گنجان آباد شہر کے ٹریفک نظام کی طرح لگتا ہے۔ واہ، یہ مثال اس تصور کو بالکل واضح کر دے گی۔ دیکھیں، ٹریفک کے اشارے، سڑکوں پر بنی سفید لکیریں اور ون وے کے بورڈ اس لیے نہیں لگائے جاتے کہ لوگوں کی آزادی چھینی جائے۔ ظاہر ہے کوئی بھی ٹریفک میں نہیں پھنسنا چاہتا۔ ان کا مقصد دراصل یہ ہوتا ہے کہ لاکھوں گاڑیاں جو انسانوں کی مختلف اور متضاد ضروریات کی علامت ہیں، بغیر آپس میں ٹکرائیں اپنی اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قانون وہ ٹریفک سگنل ہے جو معاشرتی افراتفری کو روکتا ہے۔ یہ ٹریفک سگنل والی مثال پاؤنڈ کے نظریے کا بالکل درست نچوڑ ہے۔ قانون واقعی ایک ایسا نظام ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ضروریات کو کم سے کم رگڑ یا تصادم کے ساتھ پورا کرتا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہاں ایک خلا باقی رہ جاتا ہے۔ فرض کریں ٹریفک سگنل تو موجود ہے، اس پر لال بتی بھی جل رہی ہے، لیکن اگر کوئی اس لال بتی پر گاڑی روکے ہی نہ تو کیا ہوگا؟ تب تو وہ پورا نظام ہی درم برم ہو جائے گا۔ اور یہیں پر مجھے تیسرے ماہر قانون سالمنٹ کی تعریف یاد آ رہی ہے جو کہ کافی چونکا دینے والی ہے۔ جی، سالمنٹ کا نظریہ بالکل مختلف زاویہ پیش کرتا ہے۔ سالمنٹ کہتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی کا مطلب ریاست کی جسمانی طاقت کے ذریعے حقوق کو برقرار رکھنا ہے۔ میں سچ کہوں تو جسمانی طاقت کے ان الفاظ نے مجھے کافی الجھن میں ڈال دیا ہے۔ یہ الفاظ واقعی تھوڑے سخت محسوس ہوتے ہیں۔ کیا قانون کا مطلب صرف ڈنڈے کے زور پر لوگوں کو سیدھا رکھنا ہے؟ ایلپن کی بھلائی اور پاؤنڈ کا توازن تو بہت مثبت تصورات تھے، لیکن سامنٹ تو سیدھا طاقت کے استعمال کی بات کر رہے ہیں۔ کیا ریاست کے پاس بندوق اور پولیس ہونے کا مطلب ہی قانون ہے؟ یہ الجھن پیدا ہونا لازمی ہے، لیکن سامنٹ کی بات کو سمجھنا قانون کی روح کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم ہے، اور امتحانات کے نقطہ نظر سے بھی ان تینوں کی تعریفوں کا موازنہ اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اچھا، تو سامنٹ اصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایلپن کا انصاف کتنا ہی مثالی کیوں نہ ہو اور پاؤنڈ کا ٹریفک کا نظام کتنا ہی بہترین کیوں نہ ڈیزائن کیا گیا ہو، اگر اسے نافذ کرنے والی کوئی طاقت موجود نہیں ہے تو وہ قانون نہیں رہتا۔ تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ محض ایک اخلاقی مشورہ بن جاتا ہے۔ سالمنٹ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ طاقت ہی انصاف ہے،
وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ انصاف کو قائم رکھنے کے لیے طاقت کا ہونا ناگزیر ہے۔ یعنی اگر ریاست کے پاس طاقت نہیں ہے تو قانون کی کتابوں کی حیثیت ردی کے کاغذوں سے زیادہ کچھ نہیں۔ 100% درست۔ اور طاقت سے مراد اندھا تشدد نہیں ہے، بلکہ جائز ادارہ جاتی طاقت ہے۔ اگر کوئی شخص معاہدہ توڑتا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے یا ٹریفک کا اشارہ توڑتا ہے تو ریاست کی اس جسمانی طاقت کا خوف ہی اسے روکتا ہے۔ مطلب عدالت، پولیس اور جرمانے کا نظام۔ جی بالکل۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تینوں ماہرین ایک دوسرے کے مخالف بات کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایک ہی حقیقت کے 3 مختلف رخ پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ یعنی الپن ہمیں بتاتے ہیں کہ قانون کا مقصد کیا ہونا چاہیے، جو کہ انصاف ہے۔ پاؤنڈ بتاتے ہیں کہ یہ کام کیا کرتا ہے، یعنی معاشرتی ضروریات پوری کرنا، اور سالمنڈ بتاتے ہیں کہ یہ اپنا کام کروانے کے لیے کون سا ہتھیار استعمال کرتا ہے، جو کہ ریاستی طاقت ہے۔ بالکل، یہ تینوں مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں، اور کسی بھی زندہ معاشرے کو ان تینوں ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ زبردست۔ اگر طاقت کے بغیر انصاف بے بس ہے تو انصاف کے بغیر طاقت صرف ظلم بن جاتی ہے۔ قانون ان دونوں کے درمیان کا ایک پل ہے۔ یہاں سے ہم ایک اور انتہائی دلچسپ سوال کی طرف مڑتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم قانون کی اس مکمل شکل کو دیکھتے ہیں جہاں پارلیمنٹ، آئین اور پولیس موجود ہیں۔ جی، لیکن انسان نے ہمیشہ سے اس طرح کی منظم زندگی تو نہیں گزاری۔ ہمارے ذرائع ایک بہت ہی حیرت انگیز ارتقائی سفر کی نشاندہی کرتے ہیں، جس کے مطابق قانون کی موجودہ شکل تک پہنچنے کے 6 مختلف مراحل ہیں۔ یہ بہت اہم حصہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو قانون کی تاریخ کو تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون راتوں رات آسمان سے نہیں اترا، بلکہ اس نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے۔ تو پہلا مرحلہ کیا تھا؟ یہ ارتقاء دراصل انسانی شعور کے سفر کی کہانی ہے۔ قانون کی ابتدا کا پہلا مرحلہ آبائی نظام کہلاتا ہے، یعنی پیٹریارکل سسٹم۔ اچھا۔ اس وقت کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی پولیس نہیں تھی۔ انسان چھوٹے چھوٹے خاندانوں کی صورت میں غاروں یا جنگلوں میں رہتے تھے۔ اس نظام میں خاندان کا جو سب سے معمر اور طاقتور مرد ہوتا تھا، وہی ہر چیز کا حتمی فیصلہ کرتا تھا۔ یعنی اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون تھا؟ بالکل، کسی تحریر، کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بس باپ یا بڑے کا حکم چلتا تھا۔ یعنی پہلے مرحلے میں قانون صرف ایک شخص کی مرضی کا نام تھا۔ اگر ہم اسے ایک کاروباری مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان کی طرح ہے، جس کا مالک دکان کا دادا ہے۔ ہاں، یہ تشبیہ بڑی دلچسپ ہے۔ دکان کب کھلے گی، قیمت کیا ہوگی، کس کو ادھار ملے گا، اس کا کوئی تحریری اصول نہیں ہے۔ جو دادا کا موڈ ہے وہی اس دکان کا قانون ہے۔ بالکل، لیکن پھر وقت گزرتا ہے، دکان بڑی ہوتی ہے، اسی طرح انسانی معاشرے کا سائز بھی بڑھنے لگا، خاندان مل کر قبیلے بننے لگے، اور یہاں دوسرا مرحلہ آتا ہے آبائی حکمران یا پیٹریارکل سوورن کا دور۔ تو جب خاندان قبیلے بن گئے تو کیا بدلا؟ جب بہت سے خاندان مل گئے تو ظاہر ہے کسی ایک شخص کو ان سب پر حکمرانی کرنی تھی۔ ہمارے نوٹس میں مشہور مفکر جین بوڈن کا ذکر آتا ہے، جنہوں نے اس دور کے حوالے سے خود مختار حکمران کی بات کی۔ اچھا، تو یہ حکمران کیا کرتا تھا؟ یہ قبیلے کا سردار یا بادشاہ اپنے فیصلوں کو صرف اپنی مرضی نہیں بلکہ دیوتاؤں کی مرضی یا آسمانی حق قرار دیتا تھا۔ یہ تو ایک بہت چالاک سیاسی قدم معلوم ہوتا ہے۔ جب آپ کا خاندان آپ کی بات مانتا ہے تو وہ آپ کے احترام میں مانتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن جب ہزاروں اجنبیوں سے بات منوانی ہو تو آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں دیوتاؤں کا نمائندہ ہوں، میری بات نہ ماننا خدا کو ناراض کرنے کے مترادف ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ نظام بھی تو ہمیشہ نہیں چل سکا ہوگا۔ آخر سردار ہر چھوٹے موٹے جھگڑے کا فیصلہ کب تک خود کرتا؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے، اور اسی عملی مجبوری نے تیسرے مرحلے کو جنم دیا، جسے رواجی قانون یا کسٹمری لاء کہتے ہیں۔ تو یہ رواجی قانون کیسے بنا؟ جب آبادی اتنی بڑھ گئی کہ سردار کے لیے ہر مرغی چوری ہونے یا زمین کے ہر جھگڑے پر بیٹھ کر فیصلہ کرنا ممکن ہو گیا، تو لوگوں نے ان پچھلے فیصلوں کو دیکھنا شروع کر دیا جو سردار اکثر ایک طرح کے جرائم کے لیے دیتا تھا۔ یعنی انہوں نے پیٹرن نوٹ کرنا شروع کر دیے۔
جی ہاں، اگر ایک مخصوص جرم کی سزا بار بار ایک جیسی دی گئی تو وہ لوگوں کی عادت بن گئی، پھر وہ عادت رواج بن گئی اور اسی رواج کو آخرکار قانون کا درجہ مل گیا۔ یعنی ہماری وہ چھوٹی سی دکان اب ایک بڑی مارکیٹ بن چکی ہے، جہاں دادا ہر وقت موجود نہیں ہو سکتا، تو محلے والوں نے خود ہی ایک رواج بنا لیا کہ رات 8 بجے کے بعد کوئی سامان نہیں بکے گا، اور سب اس پر عمل کرنے لگے۔ بالکل بہترین مثال ہے۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ انسان اس رواجی قانون کے مرحلے سے آگے کیوں بڑھا؟ رواج تو بہت اچھے کام کر رہے ہوں گے، پھر انہیں تحریری شکل میں لانے کی، یعنی چوتھے مرحلے پر جانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی یادداشت بہت کمزور ہے اور انسان کے مفادات بہت پیچیدہ ہیں۔ یہ تو ہے۔ جب معاشرہ مزید پھیلا، تجارت شروع ہوئی اور اجنبی لوگ آپس میں کاروبار کرنے لگے تو زبانی رواج ناکام ہونے لگے۔ کسی کو یاد نہیں رہتا تھا کہ 100 سال پرانا رواج اصل میں کیا تھا۔ اور ظاہر ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہوگی وہ رواج کی تشریح اپنے مفاد میں کر لیتا ہوگا۔ 100% درست۔ اس ابہام کو ختم کرنے اور انصاف کو مستقل بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے ضروری تھا کہ قوانین کو لکھا جائے، اور یہیں سے چوتھے مرحلے کا آغاز ہوا، جسے ہم جائز ضابطہ اخلاق یا لیجٹمیٹ کوڈ آف کنڈکٹ کہتے ہیں۔ یعنی رواجوں کو لکھ لیا گیا؟ جی، رواجوں کو اور مذہبی احکامات کو ایک باقاعدہ تحریری شکل دی گئی تاکہ کوئی ان میں اپنی مرضی سے رد و بدل نہ کر سکے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی معلوم ہوتی ہے کہ قانون کسی کے ذہن یا زبانی باتوں سے نکل کر پتھر یا کاغذ پر آ گیا۔ انقلاب تو تھا، لیکن ہمارے ذرائع اشارہ کرتے ہیں کہ یہ چوتھا مرحلہ بھی مکمل نہیں تھا۔ اچھا، اس میں کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ یہ تحریری قانون بھی معاشرے کے صرف ایک خاص طبقے تک محدود تھا۔ قانون لکھ تو دیے گئے، لیکن وہ زیادہ تر معاشرے کے اشرافیہ، قبیلے کے سرداروں یا مذہبی پیشواؤں کے حقوق کی بات کرتے تھے۔ یعنی عام آدمی کے لسٹ میں کچھ خاص نہیں تھا۔ جی، عام آدمی کو ابھی تک ان تحریری قانونوں میں وہ جگہ نہیں ملی تھی جو ملنی چاہیے تھی۔ قانون ابھی تک طاقتور کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہی تھا۔ اور میرے خیال میں اسی احساس سے محرومی نے معاشرے کو مجبور کیا ہوگا کہ وہ 5ویں مرحلے کی طرف قدم بڑھائے، جسے افراد کے لیے تحریری ضابطہ یا ریٹن کوڈ فار انڈیویجولز کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ یہاں آ کر قانون نے خاندانی سربراہ یا قبیلے کو بنیاد بنانے کے بجائے ایک عام فرد کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ یعنی انفرادی حقوق کی بات شروع ہوئی۔ جی ہاں، اب ایک عام کسان، ایک مزدور یا کوئی بھی اکیلا شخص قانون کی نظر میں ایک مکمل اکائی بن گیا۔ یہ واقعی انسانی حقوق کا ایک بہت بڑا سنگ میل تھا۔ زبردست۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں سے جدید قانونی نظام کی بنیادیں رکھی گئیں۔ قانون نے یہ تسلیم کیا کہ ہر انسان کے کچھ پیدائشی حقوق ہیں اور ان حقوق کے تحفظ کے لیے یکساں اصول ہونے چاہئیں۔ اور پھر اسی نے ہمیں چھٹے مرحلے تک پہنچا دیا۔ بالکل، اس مرحلے نے ہمیں اس چھٹے اور موجودہ مرحلے تک پہنچا دیا جس میں آج ہم سانس لے رہے ہیں، یعنی ریاست اور فرد کے معاہدے، اسٹیٹ اینڈ انڈیویجول کانٹریکٹس۔ تو آج ہماری وہ دکان ایک عالمی ملٹی نیشنل کمپنی بن چکی ہے، جہاں کوئی بھی چیز زبانی دعووں یا کسی ایک شخص کے موڈ پر نہیں چلتی، ہر چیز تحریری معاہدوں پر کھڑی ہے۔ جی، بالکل واضح اور شفاف طریقے سے۔ امپلائمنٹ کانٹریکٹ سے لے کر مکان کے کرائے کے معاہدے تک سب کچھ واضح ہے، اور ایک بہت بڑا HR ڈپارٹمنٹ موجود ہے جو ریاست کا کردار ادا کرتے ہوئے ان معاہدوں پر عمل درآمد کرواتا ہے۔ اور آج کا قانون غلامی یا اندھی تقلید پر نہیں چلتا۔ ہاں، بلکہ ریاست اور شہری کے درمیان ایک باشعور معاہدے پر چل رہا ہے۔ شہری ریاست کے قوانین مانتا ہے اور بدلے میں ریاست اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ 6 مراحل محض قانون کی تاریخ کے ابواب نہیں ہیں، یہ انسانی ذہن کی پختگی کی داستان ہے۔ بالکل۔ ایک ایسا انسان جو کل تک ایک سردار کے ہر درست اور غلط حکم کے سامنے سر جھکاتا تھا، آج وہ ایک ایسی ریاست کا شہری ہے جہاں اس کے حقوق آئین میں لکھے ہوئے ہیں اور وہ قانون کے دائرے میں رہ کر ریاست کے فیصلوں کو بھی چیلنج کر سکتا ہے۔ یہ ارتقا تو واقعی یہ ظاہر کرتا ہے کہ قانون کوئی جامد چیز نہیں بلکہ ایک زندہ عمل ہے۔ اس سارے سفر پر غور کرنے کے بعد ایک بات تو بہت واضح ہو جاتی ہے۔ وہ کیا؟ قانون کوئی ایسا پنجرا نہیں ہے جسے انسانوں پر باہر سے مسلط کیا گیا ہو، بلکہ یہ وہ ڈھانچہ ہے جو انسانوں نے خود اپنی بقا، اپنے مفادات کے تحفظ اور ایک دوسرے کے ساتھ پرامن طور پر جڑے رہنے کے لیے کھڑا کیا ہے۔
بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ایلپن کا انصاف، پاؤنڈ کی معاشرتی ضرورت اور سیلمن کی طاقت، ان سب نے مل کر اور ان 6 مراحل سے گزر کر انسان کو جنگل کے قانون سے نکال کر تہذیب کے دائرے میں لا کھڑا کیا ہے۔ اور سب سے اہم سبق بھی یہی ہے کہ قانون کو ہمیشہ اپنے وقت کے معاشرے کا عکس ہونا چاہیے۔ اگر قانون معاشرے سے پیچھے رہ جائے یا اس کی بدلتی ہوئی ضروریات کو نظر انداز کر دے تو وہ معاشرہ بہت جلد انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس گہرے مطالعے کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک ایسا سوال آ رہا ہے جو ہمیں موجودہ دور کی حقیقت سے ٹکراتا ہے۔ جی بتائیے۔ ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ قانون ایک متحرک ندی ہے اور یہ معاشرے کے حساب سے 6 مراحل طے کر کے یہاں تک پہنچی ہے، لیکن آج 21ویں صدی میں معاشرے کے بدلنے کی رفتار حیران کن ہے۔ ہم ڈیجیٹل دنیا، بلاک چین اور خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہاں، ٹیکنالوجی نے سب کچھ بدل دیا ہے۔ آج معاشرے کے مسائل دہائیوں میں نہیں، دنوں اور ہفتوں میں بدل رہے ہیں۔ جرائم کی نوعیت ایسی ہو چکی ہے جن کا تصور چند سال پہلے تک محال تھا۔ ایسے میں ذرا سوچئے، جب انسانوں کا آپس کا رابطہ، ان کی تجارت اور ان کی معلومات کا تبادلہ ایک ایسے ڈیجیٹل سمندر میں ہو رہا ہو جس کی کوئی واضح سرحد نہیں ہے، تو پھر قانون کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ بالکل، تو اس ارتقائی سفر کا اگلا یعنی 7واں مرحلہ کیا ہوگا؟ ہمارے سننے والوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہمارے موجودہ ریاستی معاہدے اور جغرافیائی حدود تک محدود قوانین اس عالمی ڈیجیٹل لہر کا مقابلہ کر پائیں گے؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یا کیا ہماری قانون کی یہ متحرک ندی ٹیکنالوجی کے اس نئے تیز رفتار بہاؤ کا ساتھ نہ دے پانے کی وجہ سے کسی ڈیجیٹل ڈیم کے پیچھے رک کر رہ جائے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو قانون دانوں، ٹیکنالوجی کے ماہرین اور ہم سب کو آنے والے وقت میں سوچنے پر مجبور کرے گا۔ بالکل۔ تو اس گہرے اور فکر انگیز سوال کے ساتھ ہی ہم اپنے اس مطالعے کے سفر کو یہیں روکتے ہیں۔ جلد ہی کسی نئے موضوع اور نئی تحقیق کے ساتھ اسی طرح کی ایک اور دلچسپ گفتگو میں پھر شامل ہوں گے۔